وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رویہ کیا ہونا، ہمیں اگر کوئی چیز ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی کچھ لے لیا جاتا ہے تو پھر ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پیچھے اللہ کا ارادہ کار فرما، تو لہذا ذہن جو ہے وہ اس پر تیار ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت پاک سے متعلق ضروری باتیں کی جائیں، اور پھر اللہ کے ارادے کی وجہ سے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہوا، ہمارا موبائل چھن گیا، چوری ہو گئی، کسی نے مارا، کسی نے بیجا قید کروا دیا، مقدمہ کروا دیا، رشوت لے لی، اور بہت سارے گھر کے اندر بچیوں کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں سسرال والوں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے بیوی پر، بیوی کی طرف سے شوہر پر، تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں پھر انسان جو ہے ان آزمائشوں اور تکلیفوں کی وجہ سے بعض اوقات آپے سے باہر ہوتا ہے، اور تربیت نہیں ہوتی ہے تو جلدی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زبان سے بعض اوقات نازیبہ کلمات کا صدور ہوتا ہے۔ تو حقیقت دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے کار فرما ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ لائن آف ایکشن جو ہے اس کا ارادہ کیا۔ لہٰذا ایک آیت مقدسہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بیان فرمائی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت جو جس پر کلام کرنا ہے، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم چھپاؤ، ظاہر کرو اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا چھپا لو اس کو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تمہارا حساب لے گا۔ اب یہ ذرا سخت حکم ہے کہ دل میں تو بہت سارے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور علماء نے اس کی 5 اقسام لکھی ہیں: حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم اور عزم۔ یہ 5 جو ہے 5 طرح کے خیالات ہوتے ہیں، اور بعض پر انسان کی کوئی قدرت نہیں ہوتی ہے۔ حاجز کا مطلب ہوتا ہے خیال برائی کا ایک بار آیا چلا گیا، پھر کبھی نہیں آیا، اس کو حاجز کہتے ہیں۔ دوسرا، برائی کا خیال آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد تنگ کر رہا ہے، اس کو خاطر کہتے ہیں۔ اب یہ انسان کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، تو شیطان اور نفس ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ابھارتے رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، اور شیطان اللہ نے فرمایا لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اتنی پاور جس کے پاس۔ تیسری بات یہ کہ اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہمیں بہکانے کے سوا۔ تو ایک تو کھلا ہوا دشمن، ایک ہے پاورفل، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اور دوسرا اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام میں لگ جائے تو ہمیں چھوڑ دے، اتنا خطرناک ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو حاجز بھی آتا ہے، خاطر بھی آتا ہے، پھر آتا ہے حدیث نفس، کہ اس میں ہم تھوڑا سا پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، برائی کا خیال آ رہا تھا تھوڑا یار کر لے، لیکن 90% یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں یہ غلط ہے، اور 10% ہوتا ہے کر لے مزہ آئے گا۔ تو اب اس میں اگرچہ ہماری انوالومنٹ ہے، لیکن نہ کرنے کی جہت غالب ہے، تو اس پر بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ انوالو ہوئے تو آپ کی پکڑ ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے اس سے بھی درگزر فرمایا۔ پھر ہم کا درجہ آتا ہے کہ زیادہ جانب اس طرف ہوتی ہے کر لے، اور تھوڑی سی ہلکی سی جانب ہوتی ہے نہیں یار برا ہے، گناہ ہے، کوئی دیکھ نہ لے، تو کرنے کی جانب غالب ہو جاتی ہے اور نہ کرنے کی جانب، لیکن ابھی بھی نہ کرنے کی جانب موجود ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ نے حضور کے صدقے اس کو بھی معاف فرمایا،
اس کے بعد آتا ہے عزم کا درجہ، عزم مصمم جس کو ہم کہتے ہیں نا، پکا ارادہ کر لیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 100% کرنے کا ارادہ ہے اور نہ کرنے کا 1% بھی نہیں ہے. تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو یہ عزم مصمم ہے جس کو عزم کہا جاتا ہے، اور اس پر گرفت ہوگی. تو صحابہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ ہم کیسے کریں گے؟ بہت سارے خطرات دل پر وارد ہوتے ہیں. برائی کا خیال آیا، چلا گیا، بار بار آ رہا ہے، پھر انسان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، پھر زیادہ ہو جاتی ہے انوالومنٹ. تو اللہ تعالیٰ نے تسکین خاطر کے لیے آگے بیان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ حاجز کا آنا، اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات آتے رہتے ہیں، اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو جھڑکنا ہے بار بار. وہ آتا رہے گا، شیطان اپنا کام کرتا رہے گا اور ہمیں جھڑکنا ہے. پھر خاطر ہے، بار بار آ رہا ہے، اس میں بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے. حدیث نفس میں اللہ نے کرم فرمایا کہ زیادہ جانب تو نہ کرنے کی ہے، کم تھوڑا سا خیال ہے کہ یار کر لو مزہ آئے گا، اور ہم کرنے کی جانب زیادہ ہو گئے اور نہ کرنے کی کم ہو گئی. یہ حدیث نفس کی ضد ہے، اس کو بھی درگزر فرمایا اور عزم مصمم پر اللہ گرفت فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ وہ آسانی فرماتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور اس میں یہ کمال اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ ایک شخص کے دل پر اس کی زندگی میں کتنے خطرات وارد ہوتے ہیں یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کے سبب میں تمہارا حساب لے لوں گا. تو اس کی علم کی وسعت کتنی ہے. یہ تو وہ دعویٰ کرے نا کہ جو بتا سکے کہ تم نے یہ کیا ہے فلاں فلاں وقت میں، تم نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن تمہارے دل میں یہ خیالات تھے. تو اللہ کے کمال علم پر دلالت کرتا ہے. اور اس کی نظیر اس پر کیسے یقین آئے گا؟ یہ تو ایک بات ہے نا کہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے جو یہ اتنی بڑی کائنات تخلیق فرمائی، اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بڑی قدرت والا، بڑے علم والا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے اور اس ترقی کی وجہ سے اس نے ایسی ایجادات کر لی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے علم پر، اس کی قدرت پر یقین اور آسانی سے آ جاتا ہے. آپ نے گوگل میپ دیکھا ہے، کہیں بھی جانا ہو اب کسی سے پتہ پوچھنا پڑتا ہے، جی لوکیشن بھیج دیں. جب وہ لوکیشن بھیج دیتا ہے تو وہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ ڈیسٹینیشن پر پہنچا دیتا ہے، بالکل آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. یہ بھی بتاتا ہے کہ یور ڈیسٹینیشن از گوئنگ ٹو بی آن دا رائٹ اور لیفٹ، آپ کی سیدھی جانب آپ کی منزل ہے یا ادھر سامنے گھوم کر جاؤ ادھر اس طرف ہے. تو یہ انسان ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے سب واچ کر رہا ہے. اسے پتا ہے کیا موومنٹ ہو رہی ہے، اسے پتا ہے، وہ بتا رہا ہے آگے کون سے جگہ پر رش ہے تو اورنج لائن کر دیتا ہے، کون سی جگہ پر زیادہ رش ہے تو ریڈ لائن لگا دیتا ہے کہ بندہ دیکھ لے بھئی یہ رش ہے آگے، تو راستہ تبدیل کر کے اگر کوئی ڈیسیجن چینج کرنا ہو کسی اور سڑک سے، اس کو کہیں کہ بھئی سجیسٹ کر، کوئی اور روٹ سجیسٹ کر، تو وہ بھی کوئی دوسرا راستہ بھی سجیسٹ کر دیتا ہے، آپ کو مشورہ دیتا ہے یہاں تو رش ہے یہاں سے چلے جاؤ. یہ کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا. تو اس کا بنایا ہوا انسان جب اتنی ترقی کر گیا ہے اور وہ سب کچھ جان رہا ہے، اور آپ کمپیوٹر کو دیکھیں تو بڑی بڑی ہارڈ ڈسکس اس نے بنا لی ہیں، اور اس میں ڈیٹا جو ہے وہ زپ فائل کی شکل میں، بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ کمپریس کر کے زپ فائل کی شکل میں اتنی سی جگہ گھیرتا ہے، اگر آپ اس کو کھولیں تو بہت زیادہ پھیل جائے، بہت زیادہ معلومات کو وہ سمیٹ کر، جیسے ہم زپ لگاتے ہیں تو کیسے بند ہو جاتا، اگر یہاں یہ جیکٹ کی زپ نہ لگی ہو تو کھلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، آپ چلیں گے تو بھی ایک ادھر جا رہا ہوگا ایک ادھر جا، لیکن زپ لگائیں گے تو سمٹ جائے گا. تو وہ زپ فائلز بن جاتی ہیں، اتنا وسیع ڈیٹا جو ٹیرا بائٹس پر مشتمل ہوتا ہے وہ سمٹ جاتا ہے اور ہارڈ ڈسک کی اتنی سی جگہ میں رہ جاتا ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق نے کر کے دکھا دیا، تو بتاؤ اللہ کی قدرت اور طاقت کیسی ہوگی جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے. تو جتنا جتنا یہ دنیا آگے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کرتی چلی جائے گی، خالق کی صفات کمال پر انسان کا اعتماد اور یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا.
تو یہاں جو اللہ فرما رہا ہے میں حساب لے لوں گا، تو یہ کمال اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ایک خوف کی فضا بھی ہے کہ اگر ہمارے بڑے کو پتا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں تو پھر ہم نہیں کرتے ہیں، یار ابھی ابا بیٹھے میں چھوڑ، سگریٹ اگر پینی ہو تو ابھی ٹھہر جا، چلے جائیں گے پھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے دیکھنے کا یقین حاصل ہو جائے تو اعمال اور افعال کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے خالق کو جو جتنا جانتا چلا جائے گا، اللہ کی عظمت میں آپ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، وہ تو بلند تر ہے ہمیشہ سے، وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے، وہ تغیر کو قبول نہیں کرتا۔ ہوگا کیا؟ جتنی معرفت اور پہچان انسان حاصل کرتا چلا جائے گا اتنی ہی پاکیزگی اس کے باطن میں بڑھتی چلی جائے گی، اور دل ستھرا ہوتا چلا جائے گا تو اس کے اعمال اور افعال میں پاکیزگی نظر آئے گی آپ کو۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمہ وقت متوجہ ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ اپنے بندوں تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جب اس کا کامل تصور انسان کی ذات پر غالب آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ان آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، غافل نہیں ہے۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، تم تو تھک بھی جاتے ہو، اونگ بھی آ جاتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ تم اگر ایک طرف جاگ بھی رہے ہو تو ایک طرف متوجہ ہو، پیچھے سے غافل ہو، طرف سے غافل ہو، ایک طرف متوجہ ہو، لیکن اس کے لیے سمت ہے ہی نہیں کو، سب برابر ہے۔ تو جب یہ تصور درجہ کمال پر پہنچتا ہے اور دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل پاک ہوتا ہے، اور جب دل ستھرا ہو جائے گا تو ان اعضاء سے کیا کرے گا؟ برائی کرے گا؟ برائی کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی عظمت کو جاننا جو ہے وہ اس کو پاکیزہ کرتا چلا جائے گا۔ یہاں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا یحاسبکم بہ اللہ، یہ ڈر بھی پیدا کر رہا ہے، اللہ کی عظمت کو، اس کے کمال علم کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور اسی طرح سے کہ جب گرفت فرمائے گا تو عذاب دے گا، تو عذاب، اس کے عذاب کی کوئی تاب لا سکتا ہے؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ہی جملے میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ توجہ دلا دی، اور پھر کرم فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس چیز پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے اس پر اللہ تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا۔ اب یہاں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا اللہ ارادہ فرماتا ہے، وہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی اور سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ فعال لما یرید، یفعل ما یشاء، یفعل ما یرید، وہ کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، دوسری بات وہ جو چاہے، کیونکہ اگر وہ اس کے لیے ارادہ نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ چاہے نہ چاہے۔ یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں ہمارا کنٹرول جو ہے وہ لوز ہوتا ہے، تو اطراف میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے، بندے کا بس نہیں چلتا ہے۔ یہ تو ہم ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں بندہ تھک بھی جاتا ہے، بھائی جو تمہاری سمجھ میں آئے کر لو یار، میرا دماغ مت کھاؤ۔ یہ ہم ہیں، انسان یہ کمزور ہے، لیکن خالق کی اجازت کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کتنا کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے، جتنی بھی مخلوق ہے وہ چاہے نہیں ہے اس کو عدم میں لانا ہے، یا اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے، کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک ذرہ جو پیدا ہوا ہے مٹی کا، اس کے پیدا ہونے کے بعد وہ کہاں کہاں کس کس حالت میں رہ کر اب کہاں تک پہنچا، اور کتنے حالات سے وہ گزرا، اور ابھی کہاں ہے، اور مزید کتنے حالات سے گزرے گا تا وقت یہ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو ایک ایک ذرے کے ساتھ اللہ کے کتنے ارادے ہیں، تو کوئی انتہا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے اللہ الذی خلق السماوات السبع والارض مثلہن، اللہ ہے جس نے 7 زمینیں بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے اور اسی کے برابر زمینیں، یعنی 7 بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ پہلے اس پر ہم بات کر چکے ہیں اس آیت پاک پر، بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ یہ گھڑی بنانے والا نے بنائی لیکن اس نے چھوڑ دی، مجھے بیچ دی، اب میں جو چاہوں کروں، میرا کنٹرول ہے۔ بنانے والے کا ہے کوئی اس پہ کنٹرول؟ خالق کا، مینوفیکچرر کا؟ نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے میں نے بنا کے چھوڑ دیا، میرے
قابو سے نکل گیا، کچھ بھی نہیں. میں نے پیدا کیا ہے، اس سے تم جانو کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور اس زمین و آسمان کے درمیان میرا ہی حکم اتر رہا ہے، میرا ہی راج چل رہا ہے، تو کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول سے. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم، اگر تم میں طاقت ہے، ہمت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تو زمین و آسمان کی اس قید سے، اس پنجرے سے نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون، لیکن تم اگر نکل بھی جاؤ، آسمان مثال کے طور پر بہت دور آپ اگر کہیں نکل بھی جاؤ، ایجادات کر لو، لیکن اللہ فرماتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، مگر تم نکل کر جہاں بھی جاؤ گے اس ہی کی سلطنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسی میں اس کی سلطنت ہے اور باہر نہیں، اس ہی کی سلطنت ہے، اسی کا راج چل رہا. تو تخلیق اور اسی کا امر کہ اسی نے پیدا کیا اور اسی کا حکم اتر رہا ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلی. اللہ فرماتا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو. تخلیق سے کیا جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اسی کا حکم اتر رہا ہے، اس سے کیا جان لو؟ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے اپنے علم سے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے. کوئی چیز اس کے تصرف سے، اس کے علم سے، اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. تو اللہ ارادہ فرماتا ہے، اگر وہ ارادہ نہ فرمائے خود بخود ساری چیزیں ہوتی رہیں، چاہے وہ چاہے نہ چاہے، تو یہ تو عیب ہے. اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اور خود قرآن میں اپنے بارے میں فرماتا ہے یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے. فعال لما یرید، وہ کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے، تو وہ ارادہ فرماتا ہے. پھر جو ارادہ فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں. پھر جو ارادہ کر لیا اس کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. کہ وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن گورنمنٹ بہت سارے قاعدے بناتی ہے، ضابطے، لیکن وہ پتہ چلا قانون ہی ریجیکٹ ہو گیا اسمبلی سے. بجٹ بنا کے اسمبلی سے منظور کروا لیا، سینٹ والوں نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن اللہ ارادہ فرمائے تو اس کو کوئی ریجیکٹ کرنے والا نہیں، اور اسے ہو کر ہی رہنا ہے. اور وہ اپنے اس ارادے میں کسی کا محتاج نہیں، مختار کل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کس کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے؟ وہ ممکن کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے. ممکن کی حالتوں کو مخصوص فرماتا ہے کہ کب تک کون سی چیز عدم میں رہے گی، نہیں پیدا ہوگی، نہیں پیدا ہوگی، نہیں پیدا ہوگی. یہ کس کے ارادے سے ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا، تو اس نے ہر شے کے بارے میں کیا ارادہ کیا تھا؟ کوئی بھی وجود میں نہیں آئے گا. تو عدم کا ارادہ تھا تو سب عدم میں تھے. پھر اس نے ارادہ فرمایا اس ممکن کے بارے میں کہ اس کو پیدا کرو، تو کر دیا اس نے. تو وہ ہمارے بارے میں اور جو مخلوق ہے اس کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے کہ کون سی چیز ابھی نہیں بنے گی، عدم ہی میں رہے گی. یا ارادہ فرماتا ہے کہ وجود میں آئے گی تو کب وجود میں آئے گی اور کب تک رہے گی. یہ ہے اس کا ارادہ. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا وجود بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جتنی صفات ہم پر، جتنے حالات ہم پر آتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. خوشی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور غم بھی اللہ کی مخلوق ہے، تندرستی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور بیماری بھی. تو ان سب کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخلوق کے بارے میں، اور وہ ہو کر رہتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ جب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے، اس ہی کا ارادہ پورا ہوتا ہے، وہ اپنے ارادے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی کا اس پر کنٹرول نہیں کہ اس کے ارادے کو پورا کرنے سے اسے روک دے. تو اب جو ارادے ہوں گے وہ ہم پر اور تمام مخلوقات پر پورے ہو کر رہیں گے. تو اب اس سلسلے میں جب ہم نے یہ جان لیا تو ہمیں اس جاننے سے کیا فائدہ ہوا، کیا تبدیلی ہماری زندگی میں وارد ہوئی؟ پھر تبدیلی یہ وارد ہوئی کہ بندہ کہتا ہے یار ارادے تو میں بھی کر رہا ہوں، صبح دکان کھولوں گا، یہ کام کروں گا، اس کو مال بیچوں گا، اس سے پیمنٹ لاؤں گا، بچے کو اسکول چھوڑنا ہے. بچے اور اپنے ارادے کر رہے ہوتے، یونیورسٹی جانا ہے، فلاں کام، یہ وہ، جس کو جاب پر جانا ہے وہ اپنی سوچوں میں.
یہ کھانا پکے گا، یہ نہیں پکے گا، اس وقت کھانا، اس وقت نہیں کھانا، بچے کی شادی فلاں دن، یہ سارے ارادے ہم بھی تو کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ بھی ارادہ کر رہا، اسی کا ارادہ پورا ہو رہا، تو ہمارا ارادہ کہاں ہے؟ اللہ نے ہمیں ارادے کا اختیار دیا ہے، لیکن اس ارادہ کرنے کے بعد بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ بہت سارے ارادوں میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو ہمارے ارادے پورے اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے موافق ہو جاتا ہے. آپ نے کھانا نکالا، ارادہ کر کے نکالا، اور آپ کھانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کا بھی یہی ارادہ ہے کہ یہ اس وقت کھا لے. آپ نے کھا لیا، آپ نے کہا میرا ارادہ پورا ہو گیا. تیرا نہیں ہوا، تیرا ارادہ اللہ کے ارادے کے موافق ہو گیا. لیکن بعض اوقات آپ نے کھانا لیا، ایک دو نوالے کھائے، اور سانس کی نالی میں وہ جو تیکھا پن ہے یا کوئی نوالے کا ایک دو ذرہ چلا گیا، اتنی کھانسی اٹھی کہ آپ نے پلیٹ ہٹا دی. اب کرنا ارادہ، کھا، ارادہ تو کیا تھا تو نے. ابھی پچھلے دن ہی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے جو ہے ایک بار کھانا لیا، اس کو کھا لیا، تھوڑا سا اور لیا، لیکن ایک نوالا کھایا تھا، اور یہ ہوا. کوشش بڑی کی، پانی پیا، سب کچھ کیا، سارا اہتمام اطراف کے کر لیا، اسباب اختیار کر لیے، لیکن وہ کھانسی رکنے کا نام نہیں. نتیجتاً کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ابھی تو نے نکال لیے، تیرا ہے ہی نہیں. تو نے نکال لیا اپنی پلیٹ میں، تیرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. پھر وہ بچے نے کھا لیا، نکالا میں نے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارادے اس وقت پورے ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے ارادے کے موافق. اللہ کی بھی ارادہ وہی ہوتا ہے، ورنہ کتنی چیزیں ہیں، ہم 10 ارادے کرتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق دن میں کتنے کام ہوتے ہیں بتاؤ. جلدی پہنچنا تھا، رش مل گیا، اب اڑ کے جاؤ، نہیں، کھڑا ہے. چاہے ہاسپٹل جانا ہے، کہیں جلدی پہنچنا تھا، پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، کر کے دکھاؤ. تم تو مرید ہو نا، ارادہ کرنے والے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اصل اللہ کا ارادہ کار فرما ہے. تو جب ہم یہ جان گئے تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ سرنڈر کرتا ہے. اس سے تفویض پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا. جب اللہ کی اس صفت کو جانا، اس پر غور و تفکر کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے ارادے پورے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ میرا کمال نہیں ہے، تو نے پورا کروا دیا ہے، یہ تیرا ارادہ ہی پورا ہوا ہے، میرا نہیں ہوا. اور جہاں رکاوٹ آ گئی تو پھر بھی یہی کہے گا کہ مالک تیری مرضی نہیں تھی تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں راضی ہوں تیری رضا پر. تو نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا؟ اللہ کو جاننے کی وجہ سے قلب اس کی اس صفت کاملہ پر مطمئن ہوا تو خارج کی بے قراری ختم ہو گئی. لیکن ہم اس اعتبار سے تو اللہ کو جاننے کی کبھی کوشش کرتے ہی نہیں ہے نا، کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس کو جانتے، کئی بار عرض کیا ہے، جتنا اس کو جانتے چلے جاؤ گے آپ کی بے قراریاں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. صحابہ کرام نے یوں ہی تو سب کچھ قربان نہیں کر دیا تھا نا. شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کاروبار چھوڑ کر جا رہے ہیں، رشتہ دار چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیسہ بھی ساتھ نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ کفار، وہ چھپ کر نکلنا ہوتا تھا تو سامان کہاں سے لے جائے گا، مارے کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے. تو کیسے ہوتا تھا یہ؟ حضور ایک آیت تلاوت کرتے ہوں گے تو پتہ نہیں دل کی دنیا کیسی بدل جاتی ہوگی. یہ تو وہ شقی القلب تھے، جتنے سخت دل کے لوگ، جن پر اثر وہ خود قبول نہیں کرتے تھے، بدبختی. ورنہ اللہ کے کلام کا اثر آج بھی عربی جاننے والا جب پڑھتا ہے تو حیران رہتا ہے کہ یار کمال چیز ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اور یہ ہمارے ایمان کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے. اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے، عربی زبان سیکھو، انگریزی کے پیچھے مت پڑھو. انگریزی کی تو لکھ دو نا کہ انگلش از ٹاٹ اوور ہیئر، تو ہزاروں روپے جو ہے ہی از ریڈی ٹو پے، ادا کرنے کے لیے تیار ہے، بیکاز ہی از کریزی ٹو لرن دس لینگویج. ہم نے بھی بڑا وقت لگایا ہے اس پہ، لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی. تو آپ عربی زبان سیکھو، آپ کو اس کی لذت محسوس ہوگی کہ یہ کیا ہے. ورنہ بس عبارتیں پڑھتے چلے جاؤ، ثواب ملے گا، لیکن بہرحال اصل تو سمجھنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ گے، انسان کی زندگی بدلتی چلی جاتی ہے، اس کا قلب بدل جاتا ہے. اگر دل سیاہ ہو اور خارج میں 2-4 نیکیاں کر لیتا ہو تو ان 2-4 نیکیوں میں کتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا، ریاکاری پیدا ہو جائے گی. وہ ساری عبادتیں جو بظاہر عبادتیں نظر آ رہی ہیں وہ اپنی نورانیت کھو بیٹھتی ہیں، اس لیے کہ اندر سیاہی ہے.
قلب کی سیاہی کو دور کرنا ہے، اور وہ اللہ کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پھر انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ جب کوئی اور آپ پر غالب آ جاتا ہے، اگر کوئی بندوق لے کر نہ آئے اور اسلحہ نہ دکھائے اور آپ کا موبائل چھیننے کی کوشش کرے، تو آپ مغلوب نہیں ہوگے، آپ کہو گے بھائی پہلے کچھ دکھا پھر دوں گا، ورنہ تو لڑوں گا، میں مقابلہ کروں گا، پھر مقابلہ کر کے لے لے۔ آپ نہیں سرنڈر کرتے ہو، لیکن وہ اگر وہ بندوق دکھائے تو ڈونٹ یو سرنڈر دین؟ یس یو ڈو، آپ سرنڈر کر دیتے ہو۔ کیوں؟ وہ غالب آ گیا نا، مار دے گا، کوئی عضو ضائع کر دے گا، اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، علاج وغیرہ پر یا جان چلی گئی تو موبائل اور آ جائے گا، پیسے آ جائیں گے۔ تو جب کوئی غالب آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یو سرنڈر، آپ ہتھیار ڈال دیتے ہو۔ آپ جنگ کر رہے ہوتے ہو ایک ملک سے، لیکن جب آپ دیکھتے ہو کہ فوج دوسری غالب آ گئی تو اب کیا کرتے ہو؟ یو سرنڈر، ہتھیار ڈال دیتے ہو۔ تو جب اللہ کے ارادے کا غلبہ تمہیں نظر آئے گا تو تم ہتھیار ڈالو گے یا نہیں ڈالو گے؟ ڈال دو گے اور جھک جاؤ گے۔ اس سے قلب میں تسکین اور طمانینت پیدا ہوتی ہے، اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے، اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے، دے رہا ہے تو اللہ ہی دے رہا ہے، اور کچھ لے رہا ہے تو وہی لے رہا ہے۔ اب آپ کہو گے یار لے رہا ہے اس پہ بھی میں خوش ہو جاؤں؟ ہاں، تو اس نے فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دشمن نہیں ہے، وہ ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے۔ تو اب دے رہا ہے تب بھی دوست ہے، اور لے رہا ہے تب بھی دوست ہے۔ اور یہ لینے دینے سے آپ کسی کے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا اندازہ مت کرو کہ کسی کو دولت دے دی، عزت دے دی، منصب یا شہرت مل گئی تو وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ یہ تو آزمائش کا ایک طریقہ کار ہے کہ دے دے کے آزماتا ہے، اور جس سے لے لیا آپ یہ سمجھو یار ہم تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں، ہم تو ذلیل و رسوا ہیں۔ نہیں، کسی چیز کا نہ ہونا یہ ذلت کی اور ذلیل ہونے کی یا رسوا ہونے کی یا کم اہمیت والا ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ دینا اور لے لینا یہ دونوں امتحان کے طریقے ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے جو طریقہ اختیار فرماتا ہے، اور اس میں بھی مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دولت دی کیونکہ ان کی طبیعت ایسی تھی کہ ان کو نہ ملتی تو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے اور کفر میں داخل ہو جاتے، تو اللہ نے ان کو دولت دے کر ان کو کفر سے بچا لی۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، حالانکہ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ جائیں جہنم میں نہیں مانتے نا، مانے اگر بدتمیزی کریں گے تو اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے، اللہ کا کون سا نقصان کر لیں گے۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگاؤ اللہ کی کرم نوازی کا کہ اتنی کمزور مخلوق ہونے کے باوجود، اور وہ اتنا عظیم اور طاقتور اور قدرت والا ہونے کے باوجود اپنے بندوں کی طبیعتوں کی رعایت فرماتا ہے کہ ماحول کا اثر ہے، گھر میں تربیت نہیں ہوئی ہوگی، اطراف میں جب باہر نکلا ہوگا جب سمجھدار ہو کر تو دنیا ہی کی دوڑ میں لوگ نظر آتے ہوں گے، تو انہی میں گھل مل گیا اور اس طبیعت نے بڑا اثر کیا ہے۔ تو اللہ رعایتیں فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی کمزوریوں کی رعایتیں فرماتا اور ان کو چھوٹ دیتا ہے۔ تو اب اس ارادے سے طبیعت میں تفویض کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، توکل کی، سپردگی کی۔ تو جب یہ تفویض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اطمینان پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ نے ایک ارادہ کیا، پورا ہو گیا، آپ کہیں گے اللہ ہی کا ارادہ پورا ہوا، مالک موافقت ہو گئی، تیرا شکر ہے۔ آپ نے ارادہ کیا، اس کے مخالف ہو گیا، تب بھی آپ کہیں گے یا اللہ تو قادر ہے، تو نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، فرمایا، اور مجھے احساس بھی ہو گیا کہ میں کتنا کمتر ہوں کہ پیسہ ہونے کے باوجود میں اپنی طبیعت ٹھیک نہیں کر سکتا، علاج کروا رہا ہوں لیکن ڈاکٹر جواب دے رہے ہیں پیسہ تو بہت ہے، میرا ارادہ ہی پورا نہیں ہو رہا، میرے اسباب اور وسائل اور ذرائع کام ہی نہیں آ رہے، کس کا ارادہ پورا ہو رہا ہے؟ یا اللہ تیرا ارادہ پورا ہو رہا ہے۔ تو مجھے اپنی کمزوری کا بھی احساس ہوتا ہے، اور یہ کمزوری کا احساس اس طاقتور کے آگے جھکاتا ہے یا نہیں جھکاتا؟ جھکاتا ہے۔ تو ایک تو اس ارادے پر کامل یقین تفویض کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، پھر وہ بے قرار نہیں ہوتا، ناشکر پن کا مظاہرہ نہیں کرتا، معاذ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں اپنی زبان سے جو ہے کوئی ایسے کلمات نہیں نکالتا ہے جو بدتمیزی پر، شکوہ شکایت پر مشتمل ہو، جس سے اس کا اپنا آخرت کا اور دنیا کا نقصان ہو جائے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اب بعض اوقات انسان کمزور ہے، اس کے ساتھ جب کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے، کون سی چیز اس کو تقویت دے گی؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو حضور نے دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ حضور رک گئے اور کہا کہ تو صبر کی توفیق کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کا مطلب تو پہلے تکلیف مانگ رہا ہے، کیونکہ صبر تو تکلیف پر ہوتا ہے۔ تو تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی آزمائشوں پر پورا اتر سکے، اور صبر کی توفیق مانگ کر تو اپنی طرف آزمائشوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ارادے فرما رہا ہے، اس کو یہ دینا ہے، یہ نہیں دینا ہے، اس بیماری میں مبتلا کرنا ہے، کارخانے میں آگ لگوانی ہے، مطلب اسی کے ارادے پورے ہو رہا نا، یہ مشقت، یہ مشقت، یہ مشقت، فلاں راحت، فلاں راحت، فلاں راحت۔ تو اب مشقتیں جو ہیں ہمیں بڑی بھاری لگیں گی، لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اسی کا ارادہ کار فرما ہے، کوئی روک نہیں سکتا، وہ جو چاہے ارادہ کرے۔ تو اب ہم کمزوروں کو حضور فرما رہے ہیں اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کیا کرو، یا اللہ ہمیں عافیت میں رکھ، میرے اہل و عیال کو، کاروبار کو، میرے متعلقین کو تو ہمیشہ عافیت میں رکھ۔ تو ہمیشہ ہر نماز میں یہ دعا کیا کریں، یا اللہ عافیت میں رکھ۔ صبح اٹھیں تو یہ دعا کریں، اور جب سونے لگیں تو عافیت کی دعا کیا کریں، کیونکہ جب بندہ عاجز ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو آپ مانگتے کب ہیں؟ بندہ مانگتا اس وقت ہے جب اس کو اپنی عاجزی کا، اپنے کمزور ہونے کا، اپنے محتاج ہونے کا یقین ہوتا ہے، تبھی تو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہاں ہمارا حال تو یہ کہ ایک بار کسی کو دے دیا، وہ 2-4 بار آ گیا تو یار یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگتے ہی رہو، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ ارادے کا اثر ہے، اور ارادے پر، اللہ کے ارادے پر یقین کا نتیجہ تفویض، اور پھر وہ ارادے آپ کے حق میں بظاہر سختی کا ثبوت بھی ہوں گے اور بظاہر نرمی کا ثبوت بھی ہوں گے، لیکن سختی اگر فرما رہا ہے، کوئی چیز لے رہا ہے، اس کا مطلب وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ماں بچے کو مار کر بھی اسکول بھیجتی ہے یا نہیں؟ 2 دن پہلے میری بچی بیمار تھی، بخار تھا اس کو، لیکن اس کو نہیں جانا ہے مجھے اسکول، مار کر اس کی والدہ نے بھیجا ہے۔ تو میں ایسے ہی تھا ذرا تفریحاً کہ چھوڑ دو اگلے سال دے دے گی پیپر، کیا ہوا، آپ تو بیٹھ ہی جاؤ مہربانی۔ بھائی مار رہی ہو، ماں ہو کے بچے کو مار رہی ہو، سختی کر رہی ہو، تمہارا رحم کہاں چلا گیا؟ یہی رحم ہے اس کو مار کے بھیجنا، کیونکہ اس ڈیو پروسیس سے گزار کر اس کو کمال تک پہنچانا ہے۔ تو ابھی بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مار رہی ہے، سختی کر رہی ہے، اور اس کے آنسوؤں کا بھی پاس نہیں کر رہی ہے، لیکن اس ڈیو پروسیس سے جب گزر کر ایک کمال حاصل کر لے گی تو اس کمال کا اسی کو فائدہ پہنچے گا۔ سونا آگ میں جل کر ہی کندن بنتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی سختی آ رہی ہے تب بھی ہمارا رب ہمیں کمال پر پہنچا رہا ہے۔ تو اس لیے جو فیصلے ہوں گے وہ پورے ہو کر رہیں گے، لہذا سپردگی چاہیے، چاہے مل رہا ہے تب بھی راضی، اور جا رہا ہے تب بھی اللہ کی رضا پر راضی، اور سختی کے تصور کو دیکھ کر کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے جلال کی تاب تو میں نہیں لا سکتا۔ لہٰذا حضور نے تعلیم فرمائی کہ بندو اللہ سے عافیت کا ہمیشہ سوال کیا کرو۔ اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ تعالیٰ، بس آخری بات، ہمیں یہ تعلیم فرما رہا ہے، اور میں آپ کو فضیلت سنا دوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے کہ بندو یہ دعا مانگا کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اس دعا میں جسمانی، روحانی، انفرادی یعنی تنہا، اجتماعی، دینی اور دنیاوی ہر قسم کی سعادتوں، نعمتوں اور سرفرازیوں کے لیے التجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایسی دعا اللہ نے تعلیم فرمائی کہ اس میں سب کچھ پوشیدہ ہے، اور اللہ فرما رہا یہ مانگو۔ بتائیں عقل کے ذریعے سے ان کلمات تک آپ اور میں پہنچ سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں، وحی کے ذریعے ہی ہوگا، وحی کے ذریعے ہوگا۔ تو اللہ نے بتایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے، عرش کے نیچے جو اللہ کا ربانی خزانہ ہے، اللہ نے آیتیں مجھے اس سے عطا فرمائی ہیں، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اب یہ آیات آپ سنیں کہ بندہ
اللہ کے ارادے جب پورے ہوتے ہیں تو اسے کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو اس لیے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت ہے، تو یہ آپ کو یاد کر لینی چاہیے ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ دعا مانگے تو آپ کو پتہ بھی ہو کہ مانگ کیا رہے ہیں۔ اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا خطا کر جائیں، ہماری گرفت نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ ڈالا تھا تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ بنی اسرائیلیوں کے واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے سخت معاملات تھے۔ کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو دھونے سے وہ نہیں ہوتا تھا پاک، بلکہ اتنا کاٹ کے پھینک دو۔ اسی طرح جس عضو سے گناہ ہوتا تھا اس عضو کی وہ چمڑی گوشت کاٹنا پڑتا تھا، تو کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے بت کی، موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے گئے طور پر، کوہ طور پر، تو پیچھے دوبارہ قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ تو جب آپ آئے تو بڑے جلال میں تشریف لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ یہ مقرر فرمائی کہ جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے قتل ہونے کے لیے، یہی اس کی توبہ ہے، زبان سے نہیں ہوگی۔ اور وہ مارے گا جس نے بت کی پوجا نہیں کی ہے۔ تو ایک دن میں 70,000 افراد قتل ہوئے، تب ان کی توبہ ہو۔ پھر جب 70,000 قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو معاف فرمایا۔ ہم اس کتاب لا سکتے ہیں ایسی توبہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی سہار ہم میں نہ ہو۔ یعنی ویسے تو وہ وہی بوجھ ڈالتا ہے جس کی طاقت پیدا کی، لیکن انسان اپنی ظاہری کمزوریوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات تھوڑی سی مشکل بھی اسے پہاڑ جیسی لگتی ہے، اور اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا بھر کی مصیبتیں ٹوٹ جائیں تو چہرے پہ اطمینان نظر آئے گا۔ تو یہ ایک جیسے تو ہیں، گوشت ہڈی کے بنے ہوئے وہ ایک جیسے تو ہیں، اس کی اتنی باطنی، اس کا اتنا باطن مضبوط اور اس کا اتنا کمزور کہ ہلکی سی تکلیف پر بھی چیخ اٹھا، اور یہ دنیا بھر کی مصیبتوں کو سہ بھی رہا ہے اور مطمئن ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ تو اس کا مطلب خارجی ماحول جو ہے، تعلیم، تربیت، اس کے دل پر اتنا اثر کرتی ہے کہ پھر اس کی طبیعت میں پختگی بھی آتی ہے اور بہت زیادہ کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اے اللہ مجھ پر ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو مولانا ہے، ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں پر ہماری مدد فرما، امداد فرما۔ تو لہٰذا اس دعا کو اپنے شامل حال رکھیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی کامل ہوگی، قلب پاکیزہ ہوگا، اور جب قلب پاکیزہ ہوگا تو اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔ ارادہ اللہ کی صفت ہے، وہ جو چاہے ارادہ کرے اور ہمارے بارے میں کرے گا، دے گا بھی اور لے گا بھی۔ اب ہمارے ارادے اس کے ارادے کے تابع ہیں، وہ چاہے گا تو ہمارے ارادے پورے ہوں گے، نہیں چاہے گا تو پورے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا بندہ مطمئن ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے ارادوں کے سپرد کر جائے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان تکلیفوں کو دور کرنے کی، پریشانیوں کو دور کرنے کی اپنی سی کوشش کرے، اپنے تعلقات استعمال کرے، وسائل استعمال کرے، لیکن بھروسہ کس پر کرے گا؟ اللہ پر، کہ نہ میری دولت مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہے، نہ میرے تعلقات، نہ میری شہرت، نہ میرا عہدہ، ہمیں استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو سبب بنایا، ہو سکتا ہے اس سے ہو جائے، تو ان سبب سے بھی ہوگا تو اللہ ہی نے کیا ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اللہ ہی کا راج چل رہا ہے۔ تو یہ تفویض جب پیدا ہوتی ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، آہ و فغاں اور بے صبری اس کی ذات سے نکل جاتی ہے، صبر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہونا پیدا ہو جاتا۔ تو آپ نے ایک عقیدہ، اللہ کی ایک صفت کو جانا، اور کتنا جانا، ہماری طاقت اور بساط کتنی، ہمارا علم اور ہمارا تجربہ اور ہماری عقلیں کتنی، یہ ننھی سی عقلیں ہیں ہماری، اس کے موافق جب جانا تو اتنی تبدیلی پیدا ہو گئی
تو پھر جو جتنا اللہ کو جانتا چلا جائے گا اس کی سپردگی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ کی سپردگی اتنی کیوں تھی؟ مار دو تیار ہیں، پیسے لے لو تیار ہیں، اولاد جا رہی ہے اس طرف ہو گئی، اس طرف نہیں آ رہی حضور کی طرف، جاؤ جی ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب سپردگی کا نتیجہ ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، اب ہمیں حیرت بھی نہیں ہوگی کہ یار وہ کیسے مضبوط لوگ تھے۔ آپ بھی مضبوط ہو سکتے ہو، اللہ کو پہچاننا شروع کر دو، اور جب کوئی مشقت آئے گی اللہ کے ارادے کی وجہ سے تو سمجھ لو وہ ہمیں کمال پر پہنچا رہا ہے، ہمارا دوست ہے۔ اور دوسرا اس سے عافیت مانگتے رہو، اور یہ والی دعا جو اللہ نے تعلیم فرمائی اس دعا کو کرتے رہو تو یہ پورا ایک مضمون مکمل ہو گیا۔ اور اگر یہ تعلیم اختیار کریں گے تو میں نے اللہ سے مانگا بھی ہے، اس سے عافیت کا سوال کیا ہے، وہ کریم ہے، کرم فرمائے گا، یا بظاہر جو ہے اس نے آزمائش کا ارادہ کیا ہے تو میں دعائیں کر رہا ہوں تو وہ آزمائش اگر ختم نہیں بھی کرے گا تو مجھے ان آزمائشوں پر مطمئن کر دے گا۔ تو دعاؤں کا ثمر ضروری نہیں ہے کہ ایک آزمائش آئی ہوئی اللہ مجھے بیمار ہوں میری بیماری دور کر دے، اب وہ بیماری اللہ دور نہیں فرما رہا ہے، لیکن اس دعا کو اس طریقے سے قبول کر لیا کہ اس کو اس بیماری پر راضی کر دیا، یا اللہ تیری مرضی ہے، ہم تیرا ہی مال ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اگر خلاصہ ہمارے ذہن میں رہے اور یہ دعائیں ہم کرتے رہیں اور اللہ کے ارادہ پاک پر ہمیں یقین کامل ہو تو پھر برے ارادے بھی نکل جائیں گے اور اچھے ارادے بھی اس ہی کے ارادے کے تحت ہوں گے، اور پھر انسان اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے اور بے صبری انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کمال تقاضے کے مطابق مجھے اپنے آپ کو بھی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی پہچان عطا فرما کر ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔